جانتے ہو، پیاس بجھانے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور پیاس جتنی شدید ہوتی ہے پانی کی طلب بھی اتنی ہی شدید ہوتی ہے، اور پیاس کی شدت مجبور کرتی ہے کہ جلد از جلد پانی تک پہنچا جائے، اور کوشش کر کے تم آخر کار اپنی پیاس بجھانے میں کامیاب ہو جاتے ہو۔ پتہ ہے، جب انسان لاکھ کوشش کے باوجود کسی چیز کو حاصل نہیں کر سکتا تو پھر وہ دعا کا سہارا لیتا ہے، پھر وہ اپنے رب سے مانگتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، انہیں وہ عطا کرتا ہے جو ان کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو صرف دعا کرتے ہیں لیکن کوشش نہیں کرتے۔ کسی بھی مقصد میں کامیابی کے لیے کوشش اور دعا دونوں بہت ہی ضروری ہیں، اور جب کوشش اور دعا سے بھی کام بنتا نظر نہ آ رہا ہو تو اللہ سے رابطہ مزید مضبوط کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے کہ اپنا پورا بھروسہ غالب مہربان اللہ پر رکھ۔ اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ اس پاک ذات سے مضبوط تعلق کی دلیل ہے۔ یقین کامل کیا ہوتا ہے، اس کی بہت سی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ جیسے چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کاٹا نہیں، جیسے آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلایا نہیں، اور مچھلی نے یونس علیہ السلام کو کھایا نہیں، اور سمندر نے موسیٰ علیہ السلام کو ڈبویا نہیں۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ جانتے ہو، جب دعائیں نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ جیسے ہمارا رب ہمیں سجدے سے پہلے دعا کرنا سکھاتا ہے، ویسے ہی وہ قبولیت کے وسیلے مانگنے سے پہلے ہی بنا دیتا ہے۔ وہ اپنے منصوبوں سے گزار کر ہی ہمیں ہمارے منصوبوں تک لاتا ہے۔ جب ہمارے اندر ناممکن کے وسوسے جنم لیتے ہیں تو وہ ممکن کے ذریعے بناتا ہے۔ بس وہ ہمارا صبر آزماتا ہے، اور وہ صبر کرنے والوں کو بے حد پسند فرماتا ہے۔ لیکن تم سوچتے ہو کہ بہت دعائیں کر لیں، بہت صبر کر لیا، لیکن قبولیت کا کہیں سے کوئی امکان دور دور تک نظر نہیں آ رہا۔ بہت مایوس ہو چکے ہو اور سوچتے ہو کہ تہجد جیسی لاڈلی عبادت میں بھی مانگ کر دیکھ لیا لیکن دعائیں پھر بھی قبول نہیں ہو رہی۔ ایسی لاڈلی عبادت کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تہجد ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ سے اپنی ہر بات منوا لیتا ہے، اور تہجد کی دعائیں اللہ نے بس کن فرمانے کے لیے ہی بنائی ہیں، اور تہجد کی ایک دعا ساری زندگی بدل دیتی ہے۔ اگر تہجد میں مانگنے کے باوجود بھی آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو جان لو، جو دعائیں تمہاری تہجد میں مانگنے کے باوجود بھی قبول نہیں ہو رہی تو وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہیں، اور اللہ ہمیشہ وہی کرتا ہے جو اس کے بندے کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ بے شک اللہ کی منصوبہ سازی تمہاری منصوبہ سازی پر حاوی ہے۔ جب قبولیت کا وقت آتا ہے اور خدا کی مرضی تمہارے حق میں ہوتی ہے، یا پھر نصیب میں لکھا تمہیں ملنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کن فیکون، یعنی ہو جا، اور پھر ہو جاتا ہے، اور اس لمحے میں سورج، چاند، ستارے، آسمان، وقت، موسم، ہوائیں، قسمت، نصیب، بادل اور بارشیں، کششیں قدرت اور کائنات کی سازشیں، اور دنیا کا ہر ایک ذرہ تمہیں تمہاری منزل تک کھینچ لاتے ہیں، اللہ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے،
اور بے شک ہر چیز اللہ کے حکم اور مرضی کے تابع ہے۔ جو چیز تم سے لے لی گئی ہے ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اس کی یاد تمہارے دل و دماغ سے مٹا دی جائے گی اور اس سے بہتر عطا کر دیا جائے گا، ایسا عطا کیا جائے گا جو تمہاری سوچ سے بھی ماوراء ہوگا۔ بے شک عطاؤں کی بارش بھروسے کے بادلوں سے ہوتی ہے، یقین رکھو وہ تمہیں کبھی بے سہارا نہیں چھوڑے گا۔ گمان اچھا رکھیں، کچھ دروازے نہیں کھلے کیونکہ وہ آپ کے لیے تھے ہی نہیں۔ کچھ لوگ آپ کی زندگی میں شامل نہ ہو سکے اور کچھ لوگ آپ کی زندگی سے چلے گئے کیونکہ وہ ایک صفحہ تھے، پوری کتاب نہیں۔ کچھ خواہشیں تہجد میں مانگنے کے باوجود بھی پوری نہیں ہوتی کیونکہ یہ ان کے لیے مناسب وقت نہیں ہے۔ کچھ کہانیاں ختم ہو گئیں اس لیے کہ ابھی آپ کی کہانی کا وقت شروع ہی نہیں ہوا، یا شاید اس لیے کہ ان کا انجام آپ کے لیے بھیانک ثابت ہوتا۔ کچھ درد اس لیے طویل ہوتے ہیں کیونکہ ان کے بعد آنے والی خوشی ان سے کہیں زیادہ طویل ہوتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے جن کو کڑے وقت کا سامنا ہے اور شدید ترین حالات سے گزر رہے ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما اور ان کے لیے غیب سے مدد بھیج، آمین یا رب العالمین۔